چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں، اول تاخیر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آپ شامل رہیے، انشاءاللہ العزیز بہت سی معلومات اور علم سیکھنے کو ملے گا۔ بطور خاص اس پروگرام میں آج ہم ایک عقیدے کے حوالے سے والبعث بعد الموت، یعنی مومن جو زندگی گزارتا ہے تو وہ ایک نظریے اور عقیدے کے تحت موت کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، لیکن اس کو نام مختلف دیے جاتے ہیں۔ کفار بھی موت کا انکار نہیں کرتے، وہ بھی مرنے کو کہتے، لیکن اپنے نظریے ان کے کچھ اور، ایکسپائر کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، لیکن مومن کی جو زندگی ہوتی ہے اور پھر اس کا دنیا سے جانا اور اٹھائے جانا، یہ ایک باقاعدہ عقیدہ ہے، اور اسی بنیاد پر گویا کہ وہ پوری اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین وہ جس نے موت اور زندگی کو بنایا، پیدا کیا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا۔ تو مسلمان دنیا میں بھی ایک نظریے اور عقیدے کے تحت اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور پھر آگے اس کو کہ مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد باقاعدہ اٹھایا بھی جائے گا۔ اس کے اوپر بہت سی ایسی چیزیں جو ایک عام لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں آج مفتی حسان صاحب تشریف فرمائیں، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور انہی کے ساتھ مفتی جمیل صاحب بھی ہیں، آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ حسان صاحب، آپ کی طرف آؤں گا اور یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مرنے کے بعد اٹھنے کے حوالے سے یہ ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مسلمان جو بھی ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہو یا کوئی بوڑھا شخص ہو، ہر ایک مسلمان اس بات پر اعتقاد رکھتا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اپنی تمہیدی گفتگو کے اندر یہ بات کی کہ مرنے کا انکار تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، یعنی موت سب کو آتی ہے۔ دھیریا کہ جو اللہ پاک کے وجود کا بھی منکر ہے، وہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ البتہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ایک مسلمان کی، ایک مومن کے بنیادی عقائد اور نظریات کے اندر سے ہے، اس کا انکار کوئی مومن کر ہی نہیں سکتا، اور جو اس کا انکار کرے گا ظاہر ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یعنی ایسے عقیدے کو، ایسے نظریے کو یہ ضروریات دین میں سے کہا جاتا ہے کہ مومن اسی وقت مومن ہوگا جبکہ وہ اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ رکھے گا۔ تو یہ وہ بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جس کا اعتقاد رکھنا کہ اللہ پاک نے مرنے کے بعد ہمیں اٹھانا ہے، جس کے ذریعے سے ایک مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے پہلی سورت، جو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت ہے سورۃ البقرہ، اس میں متقین کے جو اوصاف بیان کیے، وہ ان کے عقائد کے بھی بیان کیے اور اعمال کے بھی بیان کیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ کچھ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ کی طرف نازل ہوا یعنی قرآن، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا یعنی توریت، انجیل، زبور وغیرہ، ان پر یہ ایمان لاتے ہیں، اور آخرت کے اوپر پختہ یقین رکھتے ہیں، پختہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ تو آخرت کے نظریے کے اوپر بہت زیادہ قرآن مجید فرقان حمید میں زور دیا گیا، کیونکہ اس کے جہاں اعتقاد کے اعتبار سے فوائد ہیں، وہیں دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے جو نتائج اور ثمرات نکلتے ہیں وہ انسان کی زندگی کو بھی سنوارتے ہیں۔ تو ایک انتہائی اہمیت کا حامل یہ عقیدہ ہے، اور ویسے بھی ہر مسلمان کے یعنی کتنا ہی فاسق و فاجر ہو، وہ اس کا انکار بھی نہیں کرتا، اور برائی کرے گا، نہیں کہے گا کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا، میں بھی تو اللہ کے سامنے جواب دوں گا۔ تو اللہ کے سامنے جواب دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک فاسق سے فاسق شخص کے ذہن کے اندر بھی یہ عقیدہ اور نظریہ بیٹھا ہوتا ہے
کہ مرنے کے بعد یہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ اعتقاد وہ ہے کہ جس کو ضروریات دین میں سے کہا جاتا ہے، کہ ہر خاص و عام کو یہ بات معلوم ہے اور ہر ایک جو ہے وہ اس کا اعتقاد رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اور قرآن پاک کے اندر ہی ہم اگر دیکھتے ہیں تو قیامت کے حوالے سے بکثرت آیات مبارکہ، بلکہ پوری سورہ قیامہ موجود ہے۔ جی اور اس کے علاوہ بھی جگہ بجگہ اللہ رب العالمین نے اس طرف میں بڑا ارشاد فرمایا کہ آخرت کے حوالے سے۔ جمیل صاحب، آپ کی طرف آؤں گا کہ بدن سے جب روح جدا ہوئی اور موت واقع ہوئی، ختم ہو گیا، اب یہ تو ہے کہ بھی آخرت میں حساب کتاب بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی ہونا ہے، یہ تصور ہے سب چیزیں۔ یہ ایک عہد مسلم کیا عقیدہ اس کا ہو کہ جسم کے ساتھ روح یا اکیلی روح جواب دہ ہوگی، کیا ہوگا اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی بندوں کو پھر زندہ فرمائے گا اور قبروں سے ہر ایک مردہ نکل رہا ہوگا، تو وہ اپنے جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ تو جو روح دنیاوی جس جسم میں داخل تھی، وہی جسم کل بروز قیامت اس روح کے لیے خاص رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کل بروز قیامت اس کی روح اس کے بدن میں چلے گئی تو اس کی روح اس کے بدن میں آ گئی۔ ارواحوں کا تعلق بعد وفات بھی اپنے جسموں کے ساتھ رہتا ہے، اگرچہ وہ جسم وہ گل سڑ جائیں، بکھر جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، تب بھی جسم کے ساتھ روح کا ایک تعلق اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، اس وعدے کے لیے وہ روح کا جسم سے ایک انتقال ہوتا ہے، لیکن بعد میں ایک طرح کا تعلق باقی رہے گا، اور یہ تعلق کل بروز قیامت بھی قائم رہے گا۔ وہی جسم، وہی چہرہ، وہی سب کچھ باڈی، اس کے ساتھ وہ روح اس جسم میں دوبارہ داخل کر دی جائے گی، اور پھر اس جسم کے ساتھ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کل بروز قیامت جسم جو ہے وہ گل سڑ گئے اور دنیا میں جیسے مٹی ہو جاتے ہیں، تو کل بروز قیامت ایسا نہیں ہوگا کہ صرف روح کو اٹھایا جائے گا اور روح سے ہی پوچھ گچھ ہوگی، مواخذہ ہوگا، سوالات ہوں گے، بلکہ روح اسی جسم کے ساتھ جو دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، روح گویا ایک سوار ہے اور جسم اس کی سواری ہے، تو یہ دونوں ہی چیزیں کل بروز قیامت اٹھائی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اور ان کا جو حساب کتاب کا سلسلہ ہوگا وہ ہوگا۔ فنا بظاہر جسم ہی فنا ہوتا ہے، روح کو فنا نہیں ہے۔ روح جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے، وہ اس کو موت لاحق نہیں ہوگی، تو موت لاحق ہوتی ہے جسم کو، اور کل بروز قیامت اسی جسم کے ساتھ روح کا تعلق جوڑ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، روح مال جسم، ان دونوں کا آپس میں گویا کہ یہ ایسا تعلق ہے۔ حسان صاحب، قبر میں ایک عرصہ، طویل عرصہ، ظاہر ہے ابھی جو انسان بعض اوقات بے باکی کی طرف جاتا ہے تو وہ ان کے ذہنوں پر بھی اس طرح کی چیزیں طاری ہو جاتی ہیں کہ صدیاں ہو گئیں لوگ قبروں میں، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کچھ نہیں۔ تو یہ جن کو صدیاں بھی گزر گئیں، یہاں تک کہ وہ میتیں جن کو کوئی درندہ کھا گیا ہو یا وہ کوئی سمندروں میں بہہ گئے ہوں، ان کا بھی ان کی روحوں کے ساتھ تعلق رہتا ہے؟ دیکھیں، جیسے تفصیل کے ساتھ ابھی بیان ہوا نا کہ جو جسم اور روح دونوں کا یہ حشر ہوگا۔ حشر کا مطلب ہوتا ہے اٹھایا جانا، ٹھیک ہے، اٹھایا جائے گا، پھر ان کو جمع کیا جائے گا۔ یہ عقیدہ اور نظریہ اسی سے تعلق رکھتا ہے، جو مستقل ایک سوال ہے پورا ایک طرح سے، کہ جو موت طاری ہوتی ہے، موت جسم پہ طاری ہوتی ہے۔ موت کا مطلب ہے روح کا جسم سے جدا ہو جانا، ٹھیک ہے، اور روح اصل چیز ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارا بدن جو ہے وہ حرکت کرتا ہے، اور ہمارے دماغ، اس کے اندر جو خیالات آتے ہیں، دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں، جو ہم کرنے کی طاقت و قدرت رکھتے ہیں، اسی روح کی وجہ سے رکھتے ہیں۔ اب جب روح نکل جاتی ہے تو حقیقتاً یہ جسم کے اوپر موت طاری ہوتی ہے۔ صحیح، اسی روح کا نکلنا، اسی روح کا جدا ہونا، یہ موت ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ اور نظریہ اہل سنت کا ہے کہ روح کبھی نہیں مرتی، کسی کی بھی روح ہو، روح کبھی نہیں مرے گی۔ روح کی موت کا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ روح مر جاتی ہے تو وہ گمراہ ہے، بددین ہے وہ، کہ جو اس بات کا اعتقاد رکھے کہ روح مر جاتی ہے۔ تو روح چاہے کسی کی بھی ہو، اول تو وہ مرتی نہیں، دوسرا اس روح کا تعلق جو ہے وہ اس کے جسم کے ساتھ رہتا ہے، چاہے کافر ہو،
اس کے جسم کے ساتھ اس کی روح کا تعلق رہے گا۔ اسی لیے جو عذاب قبر ہے ثواب قبر ہے، یعنی قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے یا قبر کے اندر جو نعمتیں ملتی ہیں وہ بھی روح اور جسم دونوں پر ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب مومن کی جو روح ہوتی ہے اس کے پھر الگ الگ درجات رکھے ہوئے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے پورا، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہو جائے گی۔ اور کافر کی جو روح ہوتی ہے وہ اسی جگہ پر رہتی ہے جہاں پہ وہ دفن ہوا یا جہاں اس کو ان کے گڑھے میں ڈالا ہوا نظریے کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا گیا وہ وہیں رہے گی۔ اب رہا کہ سمندر کے اندر ڈوب جانا، شیر کا کھا جانا، کوئی جل کے راکھ ہو گیا، پتہ ہی نہ چلا، اس حوالے سے تو بھی اس کی روح جو ہے وہ باقی رہے گی۔ جسم چاہے ریزہ ریزہ ہو جائے، اور یہ ضروری نہیں کہ جو نیکوکار ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، اس کا جسم سلامت ہی رہے، یہ لازمی نہیں ہے۔ وہ مخصوص افراد ذکر کیے گئے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے تو حدیث آئی بالکل کہ انبیاء کرام علیہ السلام احیاء ہیں، ان کے جسموں کو اللہ پاک نے جو ہے وہ زمین پہ حرام کر دیا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ زمین پر اللہ نے حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ پھر انہی کے صدقے میں اولیاء ہو گئے، حافظ قرآن جو قرآن پر عمل کرتا ہے، وہ بدن کے جو اللہ پاک کی اطاعت میں مصروف رہے، گناہ نہ کرے۔ تو بہت سارے افراد جو ہے وہ ذکر کیے گئے کہ جو جن کے بدن گلتے سڑتے نہیں ہیں، لیکن اگر کسی کا بدن مثال کے طور پر مرور زمانہ کے ساتھ جسم ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اول تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ کسی نیک صالح بندے کو سمندر کی مچھلیاں کھا گئی، شیر نکل گیا، اس کو آگ لگ جاتی، آگ میں جل گیا وہ، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ بدن اگر سلامت نہ رہا تو وہ اللہ کا محبوب نہیں، پیارے نہیں۔ اصل ہوتا یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک بالکل چھوٹا سا ایک جز ہوتا ہے جسے عجب الذنب کہا جاتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کی طرف ہوتا ہے، اسی پر انسان کے جسم کی بنا ہوگی، یعنی ریزہ ریزہ جسم ہو چکا ہے تو بھی یہ حصہ باقی ہے۔ اللہ پاک جہاں جہاں کائنات کے اندر اس کے جسم کا کوئی ریزہ بھی پہنچا ہوا ہے تو اس کو اسی کے اوپر جمع کر دے گا، پھر وہ جسم پورا کھڑا ہو جائے گا۔ ظاہر ہے وہ قادر مطلق ہے، اس کے لیے کیا چیز مشکل ہے، تو وہ سب جمع ہو جائے گا، اسی کا جسم بن جائے گا دوبارہ، اور اللہ پاک اس کے اندر روح ڈال دے گا۔ روح کا تعلق پہلے تھا اس کے ساتھ، اب روح دوبارہ داخل ہو جائے گی، اور ان دونوں کو پھر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو اصل یہ ہے کہ موت کا مطلب ہے روح کا جسم سے جدا ہو جانا، روح کے اوپر موت طاری نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، بڑی ڈیٹیل سے ماشاءاللہ آپ نے وضاحت فرمائی ہے۔ تو روح کے ساتھ گویا کہ روح کبھی لا تعلق نہیں ہوگی، جسم کے ساتھ اس کا ایک طرح کا یہ تعلق۔ آپ نے دوران گفتگو ایک بڑی اچھی بات فرمائی ہے کہ کسی کے جسم کا گل جانا یا کوئی ایسی چیز آ جاتی، دو طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں، بعض اوقات کوئی قبر کھلتی ہے، جسم صحیح سلامت بھی ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ ایسی کیفیات میں بھی اگر نظر آ جاتا ہے کسی مومن کا جسم، مسلمان کا جسم، اور یہ ہم واقعات اور یہ احوال تو کتابوں میں پڑھتے ہیں، اس کو بنیاد بنا کر اس کے لیے ہم کیا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ بڑا آرام سے ہے یا یہ عذاب میں ہے، کیا کہیں گے؟ نہیں، دیکھیں، قطعی فیصلہ، یقینی فیصلہ تو کسی صورت نہیں کیا جا سکتا، بالخصوص اگر کسی کو ہم نے دیکھا کہ بھئی یعنی اس کی قبر کھل گئی کسی وجہ سے، اب پتہ چلا کہ وہ صحیح سلامت ہے، صحیح سلامت نہیں ہے مثال کے ٹھیک طور ہے، پر، اور اس کا جسم گل سڑ گیا ہے، ختم ہو گیا بالکل جسم اس کا، تو کسی صورت بھی ہم یہ اعتقاد نہیں رکھیں گے کہ اس کے ساتھ برا معاملہ ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے، ایسا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ اعتقاد ہم نہیں رکھیں گے۔ ہم اس کے لیے اثار ثواب کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے، یہ ہمارا کام ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی قبر کھلی اور بہت اچھا منظر نظر آیا، جیسے ہوتا ہے بزرگوں کا بھی ہوا، اور اب بھی آئے دن اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، بالخصوص جو اچھے ماحول کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، الحمدللہ، ایسے سنی افراد کی بکثرت قبریں نظر آتی ہیں، کھلتی ہیں، اور طرح طرح کی اس میں بہاریں نظر آتی ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہم حسن ظن رکھیں گے کہ اللہ پاک نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا۔ اب اس پہ کوئی قید قطعی کہ جی یہ تو جنتی ہے اور یہ تو بہت ساری نعمتوں کے اندر ہے، تو ایسا نہیں کہہ سکتے، اچھا، بلکہ ہم یہ اعتقاد رکھیں گے، یہ نظریہ رکھیں گے اور حسن ظن رکھیں گے کہ نشانیاں اللہ پاک نے دکھائی ہیں، تو انشاءاللہ یہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمتوں کے اندر ہی ہوگا، اللہ کی نعمتوں کے اندر ہوگا، یہ عقیدہ اور نظریہ ہم رکھیں گے۔ قطعیت یہاں پر ہم اختیار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ غیب ہے، اور غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے دیے سے اس کے پیاروں کے پاس ہے، اور یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملتا ہے، تو یہ ہمارے پر منکشف نہیں ہے،
ہمیں معلوم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا تو کیفیت اس لیے ہم ایک حسن زن تو رکھیں گے اور بڑھ جائے گا ہمارا نظریہ، مضبوط ہو جائے گا ہمارا اس کے بارے میں حسن زن کہ دنیا میں اچھی زندگی گزاری، اللہ پاک نے قبر کے اندر بھی نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، تو یہ ہمیں دکھا دیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اس سے ہمیں اپنے لیے، اپنے عمل کی بہتری کے لیے کچھ ہمیں وہ اس طرح کی چیزیں اخذ کر لینی چاہیے۔ بالکل مقصود ہی ہوتا ہے، یعنی کسی نے کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ یہ جو عمومی طور پہ قبروں کا معاملہ ظاہر ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا کیوں ہوتا ہے، حالانکہ دوسرے بھی تو بالکل ان کی قبروں کا حال کیوں واضح نہیں ہو جاتا؟ مومن ہی کی قبر کا حال ظاہر ہوتا ہے کہ کبھی اس عذاب دکھا دیا جاتا ہے، کبھی نعمت دکھا دی جاتی ہے۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو دنیا سے اس حال میں گیا کہ وہ کافر تھا، مومن تھا ہی نہیں، جس کا کفر پر خاتمہ ہوا اور کافر دنیا سے گیا تو اس کے بارے میں تو ہمیں پتہ، ہم یہی کہیں گے کہ دنیا سے کفر پر گیا ہے تو اس کے ساتھ تو معاملہ ہی عذاب کا ہونا ہے، ثواب کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے وہاں پر۔ تو مومنوں کا معاملہ چونکہ درمیان والا ہے، پتہ ہی نہیں ہمیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ایمان ہے تو ایمان وہ شے ہے کہ جس کی وجہ سے بندے نے بالآخر نجات پانی ہے، یا اللہ پاک نے رحمت خاصہ فرمائی، نظر کرم فرمایا اس کے اوپر، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کو سرے سے عذاب نہیں ملے گا۔ تو اس لیے دکھا دیا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر یہ نیکیاں کرتا رہا، اللہ پاک نے اس کو جو ہے وہ قبر کے اندر یہ نعمت عطا فرما دی تاکہ ترغیب ملے، اور دنیا کے اندر کوئی برے کام کرتا رہا، لوگوں پر ظلم و ستم کرتا رہا، ملاوٹ کرتا رہا، سود کھاتا رہا، نمازی چھوڑتا رہا، والدین کو ستاتے رہا، تو اس طرح کے افراد کے بعض اوقات عذاب ظاہر کر دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ لیکن یہ صرف عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ شخص قطعی طور پر جہنمی ہے یا یہ عذاب کے اندر ہی مبتلا ہے۔ ہمیں دو کام کرنے ہوں گے، نمبر ایک عبرت حاصل کرنی ہوگی اور اس کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اہم بات کی طرف آپ نے یہ توجہ دلائی ہے۔ بعض اوقات ہم اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم بھی عقیدے کے حوالے سے بڑی آگے کی ہم قطعیت کا اس کو درجہ دیتے ہیں کہ بالکل ایسا یقینی۔ جمیل صاحب، اب معاملہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر زندگی اچھی نہیں تھی کسی شخص کی، لیکن اس کو دیکھ لیا قبر میں اچھی کیفیت میں، اس کو دیکھ لیا، بظاہر اس طرف آئے تو اچھی نہیں تھی زندگی جو لوگوں کے سامنے تھی، کیا کہیں گے اس کو؟ کسی بھی شخص کے اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ اس کے خاتمے پر ہے، انما الاعمال بالخواتیم۔ اب یہ احادیث کریمہ بخاری شریف، مسلم شریف کی احادیث میں یہ مضمون بہت واضح طور پہ موجود ہے کہ کسی آدمی کے زندگی بھر کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ ایسے برے ہوتے ہیں کہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں صرف ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اس کی تقدیر بھلی تھی، تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ غالب آ جاتی ہے، اس کو مرنے سے پہلے توبہ نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اس پہ فرماتا ہے اور اس کے نام اعمال کو صاف کر دیتا ہے گناہوں سے، اور بندہ پھر نیکیوں والے کام کرنے لگ جاتا ہے یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی پھر اس کی زندگی میں ایک انقلاب آتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہے کہ بندے کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ فرمائے۔ تو اب یہ ہے کہ بندہ زندگی بھر گناہوں میں مبتلا رہا، لیکن ہمیں اس کی توبہ پر بھی اطلاع نہیں ہوئی، لیکن قبر کے اندر اگر ایسا کوئی معاملہ اس کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ کئی سالوں بعد بھی اگر اس کی قبر کسی وجہ سے کھلتی ہے تو اس قبر میں اس کا جسم سلامت ہے، اس کی خوشبو آ رہی ہے، اور کفن بھی اس کا گلا نہیں، جسم بھی سلامت ہے، تو ہمیں اس مسلمان کے بارے میں حسن گمان ہی رکھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی ایک نیکی کو بھی قبول فرما لیتا ہے اور اس نیکی پہ بھی اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو کبھی کسی بندے کی ایک برائی، ایک گناہ پر بھی اس کی پکڑ فرما لیتا ہے۔ تو اس طرح بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے سے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ زندگی بھر اس کو تو ہم نے ہمیشہ جواری، کبابی، شرابی دیکھا ہے، لیکن اس کی قبر میں ایسا کیسا ہو گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، جس پہ چاہے کرم کے دریا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ اور کبھی کسی نیکوکار کی قبر کو یا اس کی حالت کوئی ایسی ہو جاتی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، 100 طرح کے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، میت جل جاتی ہے، بعض اوقات گھروں میں آگ لگنے کی وجہ سے کتنے بڑے حادثات، بلکہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ نے جو حج کے واقعات اپنے اوپر فرمائے، کتنوں کے ساتھ اس طرح کے ثانیہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے ہم وہ کسی کا دیکھ کر بھی ہم یہ نہیں کہے کہ معاذ اللہ یہ سزا میں ہے، عذاب میں، یہ معاملہ غیب ہے اور اس پر ہم کوئی قطعیت کا ساتھ یہ ہرگز کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ دو بندے بیٹھے ہوئے بالفرد، بالکل صحیح سلامت بیٹھے ہوئے،
ایک کے سر میں شدید قسم کا درد ہے، دوسرا نارمل ہے۔ جمیل صاحب پتہ لگے گا؟ ہمیں تو نہیں پتہ نا کہ یہ کیا کیفیت میں ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل، جب تک وہ اظہار نہ کریں جی ہاں، اس وقت تک بہت سارا ہے کہ جس پہ کئی ایسے مرض ہیں، تکلیفیں ہیں وہ سامنے والے کو ہی پتہ نا، کسی کو دل کا مرض ہے، کسی کو کچھ اور ہے، کوئی بلڈ پریشر لو ہونے کا ہے، کسی کو تیز ہونے کا۔ اب اس کی کیفیت کیا اس وقت ہو رہی ہے؟ اچھا، دو بندے سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ایک خواب میں کہاں پہنچا ہوا ہے، ایک خواب میں کہاں پہنچا ہوا ہے۔ اب ہو سکتا ہے وہ سکون والی کیفیت میں بھی ہو، ایک پتہ نہیں کیسے، بعد کا خواب بھی ایسے آ جاتے ہیں کہ بس بندہ ڈاکو پیچھے لگے ہیں، قتل و غارت گری کا معاملہ ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے، اور پیچھے بھی کوئی لگا ہوا دوڑا بھی نہیں جا رہا ہوتا۔ یہ اس طرح کے خواب کیا ہوتے ہیں انسان صاحب؟ یہ مثال دے کے ہی سمجھایا گیا ہے کتب عقائد کے اندر باقاعدہ یہ والی خواب والی، کہ بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو کسی بندے پر گزر رہی ہوتی ہیں، بظاہر وہ ہمیں صحیح نظر آ رہا ہوتا ہے، جیسے قبر والی بات، بالکل کہ مردہ بالکل ہمیں پرسکون نظر آ رہا ہے، بالکل، قبر کھلی، عذاب قبر حق ہے، ہم اس کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں، قبر اتفاق سے کھل چکی، اب ثواب قبر بھی حق ہے، عذاب قبر بھی حق ہے، لیکن قبر کے اندر ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ صحیح۔ تو اب اس پر دلیل دی گئی کہ بھائی آپ کا نظر نہ آنا جدا گانا چیز ہے، یہ اس بندے کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر کیا کیفیت گزر رہی ہے۔ ہمارے ایک جملہ مشہور ہے کہ قبر کا حال مردہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ مردے کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے یہ مردہ جانتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح دی گئی کہ ایک بندہ سویا ہوا ہے، بالکل آپ کو پرسکون نظر آ رہا ہے، لیکن وہی کہ اس کو خواب کے اندر جو ہے وہ ڈاکو پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو سانپ پیچھے لگا ہوا ہے، تو وہ جنات سے لڑ رہا ہے، تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ، عجیب اس کی کیفیت جو ہے وہ خواب کے اندر ہوتی ہے۔ اور آنکھ کھلتی پھر پتہ چلتا ہے میں جب بستر میں ہی ہوں۔ وہ بندہ تو آنکھ کھلتی ہے، پھر جب اس کے ساتھ آخر کے اندر جب وہ ہڑبڑا کے اٹھتا ہے یا کچھ چیخ ویخ مار کے اٹھتا ہے تو اس وقت برابر میں کوئی ہو تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ، ورنہ برابر میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ تو ان چیزوں کو اللہ پاک نے غیب رکھا ہوا ہے، اور کائنات کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں کہ ہمیں بظاہر وہ کچھ نظر آتی ہیں، پیچھے اس کے معاملات جو ہے وہ بہت سارے کچھ اور ہو رہے ہوتے ہیں۔ سمندر ہے، سمندر کے اندر کسی اللہ پاک نے عجائبات اس حوالے سے رکھے ہوئے ہیں کہ بظاہر پرسکون نظر آ رہا ہے، لیکن پتہ چلے کہ نیچے اس کے کیا کیا طوفان ہمارے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں، کیا کیا تباہی مچا رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، علم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے بھی آدمی آخرت کا عقیدہ سیکھ سکتا ہے، بالکل سیکھ سکتے یہ سب معاملات ہیں۔ جی، قرآن پاک میں بھی جگہ بجگہ یہ لوگوں کو بتایا بھی گیا، چیلنج بھی کفار کو کیے گئے، اسی طرح مختلف انداز سے اس کی مثالیں دے کر بھی سمجھایا گیا۔ قرآن پاک کی کتنی آیات مبارکہ اس طرح کی ہیں۔ یہ اس آخرت کی کیا حکمت ہے؟ قیامت کا قائم ہونا، اٹھایا جانا، پھر یہ سب معاملات، اس میں حکمت کیا ہے؟ لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے زندگی اور موت دونوں کی پیدائش کی حکمت کو بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے، کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ پاک کی ذات وہ ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ جانچے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو یہ بتا دیا گیا کہ زندگی اور موت یہ ایسے ہی نہیں پیدا کی گئیں۔ جب ایک عام دانا شخص ہوتا ہے، حکیم شخص ہوتا ہے، سمجھدار آدمی ہوتا ہے، وہ کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر وہ ویسے ہی کوئی کام کرنا شروع کر دے، اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، اور کوئی ایسے ہی کر لیا، تو پھر کوئی بھی اس کو دانا نہیں کہے گا، سمجھدار نہیں کہے گا۔ سمجھدار آدمی کے کام کے اندر ہمیشہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ عربی زبان کا مقولہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم یعنی دانا شخص کا فعل جو ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کے اندر حکمت موجود ہوتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اربوں لوگوں کو پیدا فرمایا، اور انہوں نے دنیا سے رخصت بھی ہونا ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر حکیم ہے، سب سے بڑھ کر دانا وہی ہے۔ جگہ جگہ اپنے اس نام کو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، جگہ جگہ اللہ پاک نے اپنے اس مبارک نام کا ذکر کیا ہے۔ تو یقیناً اس دنیا کو پیدا کرنا، آخرت کو پیدا کرنا، اس کی ایک حکمت ہے۔ تو آخرت کی جو پہلی منزل شروع ہوتی ہے وہ موت کے ذریعے شروع ہوتی ہے۔ بندہ مر گیا تو روایت یہ موجود ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے اوپر قیامت قائم ہو گئی، یعنی اب اس کے لیے ساری چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔
قیامت کا جو میدان سجایا جائے گا یا قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اس میں علماء نے بہت ساری حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ دنیا میں انسانوں نے مختلف کام کیے۔ کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے، ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کیے، تو اب دنیا کے اندر وہ اچھے اعمال کرتے رہے، تو ان کے اچھے اعمال کا کوئی بدلہ تو دینا تھا، جزا تو دینی تھی۔ اگر وہ اچھے عمل کرتے رہیں، اچھائیاں کرتے رہیں اور کوئی چیز ان کو ملے ہی نہ، تو پھر اس اچھے عمل کی ترغیب دینے کا یا اچھے عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ قیامت کے دن اسے دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ایمان لایا لیکن ایمان لانے کے بعد اس نے برے کام کیے جس کی اس کو سزا نہیں دی گئی ہے، تو کوئی تو جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں پر اس کو یہ سزا دی جائے۔ یعنی دنیا میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ قادر ہوتا ہے، اس کو قدرت حاصل ہوتی ہے، غلبہ حاصل ہوتا ہے، تسلط حاصل ہوتا ہے، وہ حاکم بنا ہوا ہوتا ہے، وہ افسر ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنی اس قدرت اور طاقت کی وجہ سے وہ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہے۔ اب اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے ظلم سے باز رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اب ساری زندگی وہ ایسا کرتا رہا، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بدلہ تو کوئی ملا نہیں، تو کوئی تو جگہ ہو کہ جہاں اس کے اس بدلے کا حساب لیا جائے۔ ایک بندے کا اس نے مال چھینا، دنیا کے اندر وہ مال واپس نہیں دیا، اس نے ایک بندے کے اوپر اس نے ظلم کیا، مارا پیٹا اس کو، دنیا میں اس سے کوئی بدلہ نہیں لے سکا، تو کوئی مقام تو ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں اس سے یہ بدلہ لیا جائے، تو وہ مقام قیامت کا میدان ہوگا کہ جہاں پر ہر ظالم سے مظلوم کا حساب لیا جائے گا، بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ تو ایک حکمت تو یہ ہے کہ ظالم کا جو ظلم ہے اس کا حساب لیا جائے، مظلوم کو اس کا حساب دلوایا جائے۔ اسی طرح کفار ہیں، ہمیشہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتے رہے، کفر و شرک کے اندر مبتلا رہے، لیکن اللہ پاک نے دنیا کے اندر بڑی نعمتوں سے نوازا، بڑے انعامات ہوئے، مال ملے، اولاد ملی، سارے عیش و عشرت ملے، لیکن ہمیشہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتے رہے۔ تو کوئی تو ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں ان کے کفر و شرک کا بدلہ ان کو دیا جائے، کہ سزا ان کو دی جائے، اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو ایک تو یہ وجہ کہ قیامت کے دن اٹھا کر یہ سب کے سامنے یہ بات ظاہر کر دی جائے گی۔ دوسرا، اللہ پاک کا عدل و انصاف اور اس کی رحمت خاصہ کا اس دن ظہور ہوگا کہ اللہ پاک عدل و انصاف فرمائے گا، یعنی وہ قادر مطلق ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے تو بغیر کسی حساب کے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کر دے، جو کفار ہیں، جو بدبخت ہیں، جنہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، اور چاہے تو نیکوں کو بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل کر دے اور داخل فرمائے گا بھی۔ لیکن اب جن کو جہنم کے اندر داخل کرنا ہے تو قیامت کے دن اٹھائے بغیر براہ راست ان کو جہنم میں داخل فرما دیتا، تو لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ سے اس کے کیے جانے والے کام پر سوال نہیں کیا جاتا، لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے، لیکن اس کی ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ تو اب قیامت کے دن ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا، ان کا باقاعدہ لوگوں کے سامنے حساب لیا جائے گا، ان پر حجت قائم کی جائے گی، اس کے بعد ان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ بہت سارے وہ کفار کی جو اہل کتاب کہلاتے ہیں ان کے اوپر بھی حجت قائم کی جائے گی، جن جن کی طرف رسول بھیجے گئے، پیغمبر بھیجے گئے، سب کو بلایا جائے گا، سب اور پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس رسول آئے تھے، رسولوں نے تبلیغ کر دی۔ پھر ایک الگ بات ہے کہ وہ امت انکار کریں گی، امت محمدی آ کے پھر ان کی حق میں گواہی دے گی انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں، لیکن اللہ پاک حجت کو پورا فرمائے گا۔ اس نے رسولوں کو بھیج کر، کتابوں کو بھیج کر دنیا میں حجت پوری کر دی، قیامت کے دن بھی اللہ پاک حجت پوری فرمائے گا، اس کے بعد ان کو جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ تو ایک حکمت اللہ پاک کا عدل و انصاف ان کے سامنے ظاہر کرنا۔ پھر اللہ پاک کی رحمت خاصہ، اللہ پاک کی جو رحمت خاصہ ہوگی، جو ایسی رحمت ہوگی کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس رحمت کا اس دن ظہور ہوگا۔ یعنی حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ پاک کی 100 رحمتیں ہیں، یعنی اس رحمت سے مراد وہ کہ جس کے ذریعے اللہ پاک انعامات فرماتا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ جدا گانا رحمت ہے۔ اللہ پاک کی 100 رحمتیں ہیں جس میں سے اس نے فقط ایک رحمت دنیا کے اندر اتاری ہے، اللہ اکبر، اور اسی رحمت کی وجہ سے ماں بچے سے، چوپائے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مخلوق جو لطف کرتی ہے، انسیت رکھتی ہے، ایک دوسرے سے
محبت رکھتی ہے، یہ ساری کی ساری اسی ایک رحمت کی وجہ سے، اللہ اکبر۔ اور قیامت کے دن اس ایک رحمت کے ساتھ اللہ پاک کی 99 رحمتیں مزید ملیں گی، اور ان کے ذریعے اللہ پاک لوگوں کے اوپر رحمت فرمائے گا۔ واہ، تو اب یہ جو رحمت کا ظہور ہوگا نا، کیا یہ دیکھنے والا ہوگا، حتیٰ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل کی کہ شیطان جو قطعی جہنمی ہے، یعنی یقینی بات ہے کہ اس نے جہنم کے اندر جانا ہے، اللہ پاک کی رحمت کو دیکھ کر اس دن وہ اپنی گردن کو اونچا کرے گا کہ شاید میں بھی بخشا جاؤں۔ تو یہ جو رحمت کا ظہور ہے یہ بھی قیامت کے دن ہوگا، لوگ اللہ پاک کی اس رحمت خاصہ کو دیکھیں گے۔ اسی طرح دنیا کے اندر جس نے تنگی کے اندر زندگی گزاری، بڑی پریشانی کے اندر زندگی گزاری، تو اللہ پاک یعنی جس کے اوپر فقر طاری ہوتا ہے، جس پہ غربت طاری ہوتی ہے، تو اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے، دو جہاں کے اندر عافیت عطا فرمائے۔ لیکن جن کے اوپر فقر طاری ہے نا، جن کے اوپر غربت طاری ہے، بھائی اس پہ غور کیجئے گا کہ یہ ایسی روایت ہے، امام غزالی نے اس کو لکھا کہ قیامت کے دن اللہ پاک ایسے لوگوں سے معذرت فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی کیسی بات ہے کہ رب العزت جل وعلا اس وقت اپنی ایسی رحمت دکھائے گا کہ ان سے معذرت فرمائے گا۔ یہ کتنی بڑی بات یہ بھی ہے، رحمت ہے، رحمت ہے، یعنی ظاہر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک ان کو امیروں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر داخل فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ رحمتیں جو ظاہر ہوں گی یہ قیامت کے دن ہوں گی، تو قیامت کا میدان بھرپا ہوگا جب ہی ان رحمتوں کو مخلوق دیکھے گی کہ بھائی کیسی کیسی رحمتیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو عاشق ہوتے ہیں واہ، وہ پھر جو قیامت ہے، مرنے کے بعد جو اٹھایا جانا ہے، وہ اس کی پھر الگ الگ شان شان محبوبی بیان بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماشاء اللہ۔ جیسے حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ سبحان اللہ، آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، اور کس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری مخلوق آئے گی۔ انشاءاللہ بہت تفصیلی یہ ٹاپک، میں تو کہتا ہوں حسان صاحب اس پہ ہم گفتگو نیکسٹ پروگرام میں بطور خاص آخرت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے لوگوں پر ایسا کیسا کرم فرمائیں گے، انشاءاللہ ہم آئندہ پروگرام اس پر گفتگو جو ہے وہ ضرور کریں گے۔ مختلف انداز سے ناظرین آپ نے سنا کہ آخرت کو قائم کرنے، قیامت کو قائم کرنے، اس کے حوالے سے بھی کتنی اس کے پیچھے وہ ریزن ہیں اور حکمتیں ہیں، یہ وہ جو ہمارے علماء نے الحمدللہ کتابوں میں بیان کیا، روایات میں۔ لیکن انسان کو بعض اوقات جب ایسی باتیں سنتا ہے یا رحمت کی باتیں سنتا ہے، جمیل صاحب ایک تصور بن جاتا ہے کہ یار ایک رحمت دنیا میں ہے تو ہر طرف محبتیں، رشتہ داروں میں، والدین اپنے بچوں سے، بچے اپنے ماں باپ سے، یہ اس ایک رحمت کا حصہ، وہاں 99 رحمتیں ہوں گی۔ آدمی بالکل رحمت پر بہت امید رکھے اور رکھنی بھی چاہیے، لیکن اس کے باوجود اگر ایسی امید جو اس کو عمل میں کمزور کر دے اور بے عملی اور بے باکی کی طرف لے جائے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان سب کا طریقہ کار، اسی طرح اولیاء صالحین، نیک بندے، ان سب کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں ہی اپنی زندگی کو گزارتے رہے، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو انہوں نے بچایا کہ جو رب تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنے۔ ٹھیک۔ تو اب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تو وہ ہستیاں ہیں جن کے صدقے ان کی امتوں پہ رحم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں خوف خدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، اور خوف اس بات کا ہے کہ رب ناراض نہ ہو۔ تو اب ایک آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے اتنے واقعات، احادیث میں تذکرے، یہ سب سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ کہ جس طرح ایک سمجھانے کے لیے کہ والدین اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، بالکل تذکرہ بھی چل رہا ہے رحمت کا، تو اس رحمت اور جو والدین اپنی اولاد پہ شفقت، محبت، رحمت کر رہے ہیں، تو ایک نیک شخص، ایک سلیم الطبع شخص، ایک سمجھدار شخص، وہ کبھی بھی اپنے والدین کے سامنے وہ کام نہیں کرے گا کہ جو معیوب ہوں، والدین اس سے ناراض ہوں۔ مثلا سگریٹ نہیں پیے گا، ایسی جگہ اپنے والدین کو نظر نہیں آئے گا جو والدین کی ناراضی کا سبب بنے۔ اس کو پتہ ہے کہ میرے والدین مجھ پہ بڑے مہربان ہیں، اور میرے والدین مجھے اس برائی میں مبتلا دیکھتے ہوئے پسند نہیں کریں گے، ناراض ہوں گے۔
تو ایک شخص جو اپنے والدین کی تربیت کے پیش نظر ان کے دل کو مجروح نہیں ہونے دیتا اور ان کی پسند والے کام کرتا ہے، تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کے بندے ہونے کے ناطے ہم پر یہ زیادہ لازم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں کی طرف نہ جائیں کہ رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ماں باپ کسی ہماری چھپی برائی کو ہو سکتا ہے نہ دیکھیں اور ہم چھپ کے کر لیں، اور ہم بھی مطمئن ہو کہ والدین کو نہیں پتہ، اور خوف یہ طاری ہوتا ہے کہ کہیں بعد میں کوئی بتا دے تو پھر مجھے کیسا میں عذر پیش کروں گا۔ تو اب یہ کہ ہمیں یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود کوئی بندہ اگر برائی یا برے کام کرتا بھی ہے تو خوف ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کوئی چیز پوشیدہ ہے ہی نہیں۔ تو اب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ حیا کرنی چاہیے بمقابلہ جس طرح ہم لوگوں سے حیا کرتے ہوئے بہت سارے برے کام اور نامناسب کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ ہم اس سے حیا کریں اور ایسے مقامات پر نہ جائیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف ابھارتے ہوں اور نافرمانی میں بندہ وہاں جا کر مبتلا ہوتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے ظاہر باطن کی اصلاح فرمائے۔ آخرت کی تیاری ہر انسان کو کرنی ہے، بلکہ کئی ایسے حسان صاحب کیسے خوش نصیب ہیں کہ جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، بلا حساب جنت میں داخل ہوگا، اور ایک طبقہ وہ ہوگا جن کا حساب ہوگا لیکن آسان حساب ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعلیم کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب ہو۔ اور حساب یسیر، آسان حساب وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر اس کو سزا نہیں، کچھ کیسے معاملہ نہیں، ہاں پوچھا گیا اور جنت میں داخلہ۔ لیکن تیسری جو کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ جن کو پوچھا بھی جائے گا اور وہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے جہنم میں بھی داخل کیے جائیں گے۔ کفار تو بالعموم یہ تو جائیں گے ہی جائیں گے، لیکن مسلمانوں میں بھی ایک تعداد ہوگی ایسی، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے، لیکن ہوگی جو اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم کی سزا بھی اپنے کاٹیں گے۔ تو جہاں اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہاں وہ جبار بھی ہے، وہاں وہ قہار بھی ہے۔ جہاں رب تبارک و تعالی رؤوف اور رحیم ہے، وہاں اللہ رب العالمین عزیز ذو انتقام، یعنی وہ غالب بھی ہے اور بدلہ بھی لے گا ان سے، یعنی ان کو سزا دینے پر وہ قادر مطلق ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اس لیے قطعاً یہ گمان کہ رحمت پر امید تو رکھے آدمی اور پھر کرتا نافرمانیاں رہے اور بے باکی کی طرف چلا جائے، ان روایات کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ والے اور اللہ کے پیارے بندے، چاہے ہم انبیاء کرام علیہ السلام، پھر نبی پاک علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء صالحین کے ایسے سے واقعات، وہ سب یہ روایات پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے آگے پھیلاتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی کیفیات ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں جو منقول ہے تو بڑا خوف طاری رہتا تھا، وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں ایک وہ معتدل کیفیت کے ساتھ خوف بھی اور اللہ کی رحمت سے امید بھی، نا امیدی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ایسا خوف کہ رحمت کی کوئی کسی طرح کی امید نہ رہے یہ بھی ٹھیک نہیں، اور ایسی امید کہ جس کی وجہ سے خوف ہی نکل جائے اور آدمی بے باکی کی طرف چلا جائے یہ بھی ٹھیک نہیں۔ حسان صاحب کیا کہیں گے، آخری کوئی پیغام دیجیے اور سلسلے کا وقت ہمارا اختتام کی طرف۔ جی، اصل یہی ہے کہ آخرت کا جو عقیدہ ہے اور نظریہ ہے وہ یہی دو چیزیں ہمیں دیتا ہے، اللہ پاک کی رحمت کی امید، اچھے عمل کرنا، اور دوسرا اللہ پاک کے عذاب سے ڈرنا۔ دیکھیں، اللہ پاک کے سے ڈرنے کے دو معنی علماء نے بیان کیے ہیں، یعنی عام بندے کا جو خوف ہوتا ہے وہ بندے کو اس سے دور کرتا ہے، کوئی کسی سے ڈرتا ہے تو وہ اس سے دور ہوتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کا خوف وہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، قرب پاتا۔ واہ سبحان اللہ۔ ایک ہے اللہ پاک کا ڈر اور ایک ہے اللہ پاک کے عذاب کا ڈر۔ عذاب کے ڈر کا مطلب ہے کہ بندہ جہنم سے اپنے آپ کو ڈرائے، بچے اس سے، اور اسی کا ہمیں حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن آدمی ہے۔ اسی طرح واتقوا النار التی اعدت للکافرین، کہ اس جہنم سے ڈرو کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ حکم دیے گئے ہیں کہ جہنم سے بھی ڈرنا ہے، عذاب جہنم سے۔
تو عذاب جہنم سے بندہ جب ڈرے گا تو اس صورت میں خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑے گا، نیک اعمال کرے گا۔ لیکن اللہ پاک کا خوف وہ چیز ہوتی ہے کہ جو بندے کو اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے، اس کا قرب حاصل کرنے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کی طرف لے کر آتی ہے اور برائی سے اس کو بچاتی ہے۔ تو بنیادی اعتبار سے جو نظریہ ہے آخرت کا، دیکھیں ایمان یقیناً وہ نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی یہ ہمیشہ کے عذاب سے بچ کر بالآخر جنت کے اندر جائے گا۔ لیکن انشاءاللہ پھر اس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ان الذین آمنوا لہم اجر غیر ممنون، بے شک جو ایمان لائے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، یا ان لوگوں کو بشارت دیجئے کہ جو ایمان لے کر آئے ان کے لیے جنتیں نہیں، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہر مقام پہ آپ پڑھیں گے تو یہ ارشاد فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، کہ بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، ان کے لیے جنتیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یا آپ قرآن مجید فرقان حمید میں پڑھتے چلے جائیں، آمنوا وعملوا الصالحات، ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، کہ جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اگر وہ مومن ہے تو اس کی یہ کوشش مقبول ہے۔ سبحان اللہ، تو آخرت کے ارادے میں یہ فرمایا کہ ایمان کے ساتھ اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ تو اچھے عمل کرنا یہ حقیقتاً اللہ کی رحمت پر امید رکھنا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے پروگرام عقیدہ آخرت کے حوالے سے یہ ملاحظہ فرمایا ہے۔ انشاءاللہ آخرت کے حوالے سے ہی بطور خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عظیم شفاعت، کس طریقے سے آپ آخرت کے دن، قیامت کے دن اپنے امتیوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام آپ اس موضوع پر دیکھ پائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے ظاہر باطن کی اصلاح فرمائے، ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔